نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، اللہ پاک ہے اور پاکیزہ چیزوں کو ہی پسند فرماتا ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ نے مومنین کو اسی بات کا حکم دیا ہے جس کا حکم اس نے اپنے رسولوں کو دیا تھا۔ اس کے بعد یہ آیت تلاوت فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو پاکیزہ طیب چیزیں کھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا فرمائی ہیں۔ پھر ارشاد گرامی، ایک آدمی دور و دراز کا سفر کرتا ہے، اس کے بال پر گند اور غبار آلودہ ہے، وہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھاتا ہے، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھاتا ہے اور دعا مانگتا ہے، یا رب یا رب یا رب کہتا ہے، حالانکہ اس نے جو کھایا ہے وہ بھی حرام ہے، جو اس نے پیا ہے وہ بھی حرام ہے، جو اس نے پہنا ہے وہ بھی حرام ہے، اور اس کی خوراک بھی حرام مال سے ہے۔ فَأَنَّا يُسْتَجَابُ ذَلِكَ، تو ایسے حرام خور آدمی کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ دعا کی جو قبولیت ہے وہ حلال رزق سے ہے، یہ بنیادی مسئلہ ہے۔ ارشاد گرامی سے معلوم ہوا کہ قبولیت دعا کے لیے رزق حلال ایک بنیادی شرط ہے۔ جو حلال اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی اولاد کو کھلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ کاملین امت نے فرمایا کہ حلال روزی اور صدق مقال یعنی سچی بات کا نام ہی ولایت ہے۔ یعنی اولیاء کرام جو اس منزل پر پہنچتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کا جو قرب حاصل ہوتا ہے، تو اس کی جو بنیادی شرط ہے وہ حلال رزق ہے۔ ہمیں اس میں احتیاط کرنی چاہیے، سود سے بچنا چاہیے، سودی کاروبار سے بچنا چاہیے۔ جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمائے اس سے رک جانا ہی انسان کے لیے بھلائی ہے۔ جس بات کا جو حلال چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا، اللہ تعالیٰ وہ ہمیں کھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور حرام سے اللہ کریم اپنے محبوب کے صدقے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔